اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر مختصر وقت میں درس کا یہ سلسلہ قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظہر کی نماز کے بعد ہر اتوار کو اس درس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے درس کا عنوان ہے تسبیحات فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا۔ قرآن مجید کی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے، جس میں باری تعالی جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، جو بادشاہ نہایت پاکی والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں تسبیح کا حکم، تسبیح کا ذکر، تسبیح کا بیان ملتا ہے، یعنی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ساتوں آسمان میں، اور وہ ہر چیز جو زمین میں ہے، وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یعنی اللہ کی بزرگی، پاکی بیان کرتی ہے، اس کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کو یاد کرتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے۔ یہ ہے تسبیح کا معنی۔ اور ہر چیز اپنی زبان حال جو اسے اللہ نے عطا فرمائی، یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کی زبان کو جانتے ہوں، ہم تو آپس میں ایک دوسرے کی زبانوں کو نہیں جانتے۔ انسانوں میں کوئی کچھ زبان بولتا ہے، کوئی زبان بولتا ہے، کوئی کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، تو ہم ایک دوسرے کی زبانوں کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے۔ تو یہ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ زمین و آسمانوں میں جو جو چیزیں اللہ نے پیدا فرمائیں وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان کی زبان آتی ہو یا نہ آتی ہو، ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اس پر ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو جب ہر چیز تسبیح کرتی ہے تو بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کی بزرگی اور پاکی بیان کرے، اللہ نے اس کو مکلف کیا، پابند کیا
تو وہ تو بدرج اولا اس بات کا حقدار ہے اور ذمہ دار ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرے۔ تو یہ تو ہوئی قرآن مجید کی آیت شریفہ۔ اب آج تسبیحات فاطمی یا تسبیحات فاطمہ جو تمام مسلمان روزانہ پڑھتے ہیں ایک معمول ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ تمام تسبیحات سے زیادہ پڑھی جانے والی تسبیحات یہ تسبیحات فاطمہ ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا، کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ نمازوں کے بعد یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا، مرد و عورت نمازوں کے بعد ان تسبیحات کو پڑھتا ہے، اور یہ تسبیحات آسان بھی ہیں۔ اب یہ تسبیحات فاطمہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ صحیح ستہ کی حدیث جو صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں ہے، اس سے یہ حدیث اور یہ تسبیحات ثابت ہو رہی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کی گئی یہ حدیث۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ فرما رہے ہیں ان فاطمہ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تشکو الیہ ما تلقی فی یدہا من الراحہ، اس تکلیف کی شکایت کرنے جو ان کے ہاتھ کو چکی سے پہنچی تھی۔ چکی پیسی جاتی ہے نا آٹے کی، جس میں آٹا پیسا جاتا ہے، تو حضرت سیدہ فاطمہ اپنے گھر میں چکی پیسا کرتی تھیں شادی کے بعد، تو ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، ہاتھوں میں تکلیف ہو گئی، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر گئیں اس بات کی، تکلیف کی۔ فرماتے حضرت علی انہیں جب خبر لگی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس غلام آئے ہیں، لونڈیاں کنیزیں ایک غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی ہیں، تو حضرت فاطمہ گئیں۔ کس لیے گئیں؟ ایک کنیز طلب کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، ایک خادمہ اپنے گھر کے لیے، کہ گھر کے کام کاج میں حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ساتھ دے، کام کاج میں گھر کا کام کرے۔ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گئیں کہ خادمہ کی درخواست کریں۔ تو فرما رہے ہیں کہ انہوں نے حضور کو نہ پایا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں وہاں پر نہیں تھے، کہیں باہر تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ فذکرت ذالک لعائشۃ، وہ حضرت عائشہ سے یہ درخواست کر کے واپس آ گئی۔ ام المومنین ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھیں، تو خاتون جنت نے ان سے یہ ذکر کیا کہ میں کس لیے آئی ہوں، کہ میں اپنے والد گرامی سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خادمہ کی درخواست کرنے آئی تھی، حضور تو نہیں ہے، تو حضرت عائشہ سے درخواست کر کے چلی گئی۔ فلما جاء اخبرتہ، جب حضور تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ان سے یہ ذکر کیا۔ ام المومنین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے کا ذکر کیا کہ آپ کی صاحبزادی، آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کی شہزادی آپ کے پاس آئی تھیں، آپ کو نہ پایا۔ وہ کس غرض سے آئی تھیں وہ حضرت ام المومنین نے حضور کو بتا دیا۔ قال فجاءنا وقد اخذنا مضاجعنا، تو فرماتے ہیں حضرت علی کہ حضور ہمارے پاس تشریف لائے، ہم بستر پکڑ چکے تھے، نقومو، ہم اٹھنے لگے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ام المومنین نے بتایا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی خادمہ مانگنے کے لیے، کنیز کام والی مانگنے کے لیے آئی تھی، گھر کے کام کاج کے لیے، آپ نہیں تھے، تو حضور نے جب یہ خبر سنی، حضرت علی فرماتے ہیں سرکار دو عالم ہمارے گھر آ گئے، ہم اپنے بستر میں لیٹ گئے تھے، یعنی رات کا وقت تھا، ہم دونوں سونے کی تیاری میں تھے، حضور تشریف لا چکے گھر میں، تو ہم اٹھنے لگے حضور کو دیکھ کر ادباً۔ فقال علی مکانکما، تو انہوں نے فرمایا اپنی جگہ رہو، اٹھو مت، یعنی آرام کرتے رہو، اپنے بستر پر رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ فقعد بینی و بینہا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ میرے اور فاطمہ کے بیچ میں بیٹھ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میری زوجہ حضرت فاطمہ زہرا کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ وجدت برد قدمہ علی بطنی، سبحان اللہ، حضرت علی فرما رہے ہیں یہاں تک کہ میں نے حضور کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی، یعنی حضور اس طرح بیٹھے کہ ایک قدم فاطمہ زہرا کے اوپر رہا اور ایک قدم حضرت علی کے اوپر آ گیا، تو حضرت علی فرما رہے میں نے حضور کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے جسم پر، اپنے پیٹ پر محسوس کی، سبحان اللہ۔ فقال الا ادلکما علی خیر مما سألتما، فرمایا میں تمہیں تمہارے سوال سے بہتر چیز نہ بتاؤں، یعنی اے فاطمہ تم میرے گھر آئی تھی خادمہ مانگنے کے لیے، نوکرانی مانگنے کے لیے، تو میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں کیا؟ حضور نے بتایا جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو فسبحا ثلاثا وثلاثین، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو اور 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، حضور نے فرمایا تمہارے لیے یہ خادم سے بہتر ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، حدیث کی دونوں افضل کتابیں اہل سنت و جماعت میں، سب سے افضل کتابیں سیاہ ستہ میں
صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ آخری الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، یہ تمہارے لیے خادم سے اچھا ہے، خادمہ سے اچھا ہے، خادمہ سے بہتر چیز ہے یہ تسبیحات، یہ پڑھا کرو۔ اب یہ حدیث پاک آج ہمارا موضوع ہے، اور اس میں جو تسبیحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت کو بتائیں حضرت علی کی موجودگی میں، اور یہ تسبیحات جو بتائیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا اپنا قول مبارک ہے کہ مجھے یہ تسبیحات بہت پسند رہیں، میں نے اس کو بہت اچھا سمجھا اور میں اس کو رات دن پڑھتا رہا، صرف جنگ صفین میں میں پڑھنا بھول گیا تھا تو مجھے رات کو یاد آئی تو میں نے رات میں پڑھ لی۔ اب یہ تسبیحات فاطمی جو ہیں یہ وہ تسبیحات ہیں جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، خاص کر فجر کی نماز کے بعد، فرض کے فوراً بعد پڑھتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد، فرض کے فوراً بعد پڑھتے ہیں۔ کل ملا کے یہ ہو گئی 100، 33 بار سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں تقدیس تسبیح، سبحان اللہ کو کہتے ہیں تسبیح، اور 33 بار الحمدللہ اس کو کہتے ہیں تحمید، اللہ کی تعریف، اور 34 بار اللہ اکبر اسے کہتے ہیں تکبیر، اللہ اکبر۔ اب یہ تسبیحات ایسی ہیں کہ بچہ بھی اس کو یاد کر لیتا ہے، بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ کوئی بڑی بڑی آیت نہیں ہے قرآن مجید کی، لمبی آیت، یا کوئی لمبی حدیث نہیں ہے، حدیث کے اندر یہ تسبیح ہے، اور تسبیح میں صرف ایک ایک تسبیح ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی آسان ہے پڑھنے میں، کوئی مشکل نہیں۔ سلسلہ قادریہ میں تو مشائخ قادریہ نے اس کو بہت فضیلت، بڑی اہمیت دی ہے اور بہت اس کو لازم پکڑا ہے، یعنی قادریوں کے لیے جو روحانی سلسلہ قادریہ میں داخل ہیں ان کے لیے یہ تسبیحات بہت اہم ہیں، پڑھنا ضروری ہے۔ اور ویسے آپ دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلہ سے ہم کو یہ تسبیحات ملی، اللہ کے رسول نے ان کو بتائیں، ان کے گھر تشریف لا کر بتائیں، حضرت علی کی موجودگی میں بتائیں، حضرت علی نے اس پر دوام فرمایا، حضرت سیدہ خاتون جنت کو حضور نے تسبیحات ارشاد فرمائی، ان کے وسیلے سے ہمیں ملی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک یہ تسبیحات مسلمان مرد و عورت پڑھتے رہیں گے اور اس کا ثواب حضرت خاتون جنت کو پہنچتا رہے گا۔ یہ ہم پر ان کا احسان ہے۔ اس کو تسبیحات فاطمی اسی لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بتائیں، تو ان کے وساطت سے ہمارے پاس پہنچی ہے نا، ان کو بتایا تھا حضور نے، وہ ہمیں پتہ چلی حدیث میں، اور ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ہر نماز کے بعد، وہ نمازیں جن میں سنتیں نہیں ہیں فرض کے بعد، اس میں تو فرض کے فوراً بعد یہ تسبیحات پڑھی جائیں۔
جیسے ہم فجر میں پڑھتے ہیں، جیسے ہم عصر میں پڑھتے ہیں، اور جن نمازوں میں فرض رکعات کے بعد سنتیں بھی ہیں، نفلیں بھی ہیں، ان میں سنتیں اور نوافل ادا کرنے کے بعد یہ تسبیحات پڑھی جائیں۔ پھر ایک بات اور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو یہ پڑھا کرو۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مسلمان مرد یا عورت جب سونے لگے، اپنے بستر پر جائے، تو بھی یہ تسبیحات پڑھ لے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، کل ملا کر کتنی تسبیحات ہو گئیں؟ 100، 33 33 34، 100 دانے۔ تو جس کے پاس تسبیح ہوتی ہے 100 دانے کی، وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اور اکثر تسبیحات میں 33 کے بعد امام کا دانہ لگا ہوا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 33 ہو گئی۔ تو اتنی مقدار، کیونکہ اعداد، اب یہ جو اعداد ہم تسبیحات میں پڑھتے ہیں، اس کا ثبوت بھی سنت رسول اللہ سے مل رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق یہ نہیں فرمایا کہ یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، بلکہ گنتی بتائی، تعداد بتائی۔ تو اس لیے وظائف میں تعداد کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ جب ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو ان کی جو تعداد ہمیں بتائی جاتی ہے وہ اسم العادات کے طور پر، علم العادات، یعنی عادات کا ایک علم ہے، اس علم کے تحت ہم کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے اعداد اتنے ہیں۔ جیسے الف کا عدد اتنا، با کا عدد اتنا، تا کا عدد اتنا۔ تو جو لفظ آپ بطور وظیفہ پڑھنے جا رہے ہو، اس کے جو اعداد بنتے ہیں ان کے مطابق آپ کو پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اور ویسے اگر کوئی بغیر اعداد کے بھی پڑھ لے تو پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ثواب ہی ہے، مستحب ہے، کیونکہ یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ فرائض نہیں ہوتے، یہ مستحبات میں سے ہوتے ہیں، جن کو ہم کہیں نفلی عبادت۔ جیسے ہم نفل نمازیں پڑھتے ہیں، وہ فرض نہیں ہوتی، وہ نفلی نماز کہلاتی ہے۔ جیسے ہم روزے نفلی رکھتے ہیں، وہ فرض روزے نہیں ہوتے، وہ نفلی روزے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جتنی تسبیحات ہم پڑھتے ہیں یہ فرض نہیں ہے، یہ نفلی تسبیحات ہیں، مستحبات میں سے، کہ بہتر ہے کہ ہم ان کو پڑھا کریں۔ خاص کر جو تسبیحات یا جو دعائیں حدیث سے ثابت ہیں، احادیث میں جن کا ذکر آ گیا، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں مسنون دعائیں، مسنون تسبیحات۔ یعنی مسنون کا مطلب اللہ کے رسول سے ثابت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کہ حضور نے پڑھی بھی اور پڑھائی بھی اور پڑھنے کی ہدایت بھی کی، جیسے یہاں معلوم ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں کیا معلوم ہوا کہ حضرت بی بی فاطمہ اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھیں۔ اس سے علماء نے فرمایا کہ عورت اپنا گھر کا کام خود کرے تو مستحسن عمل ہے اور کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اپنے گھر کا کام خود صفائی کر رہی ہو، کھانا پکا رہی ہو یا اور کوئی کام کر رہی ہو بیوی کی حیثیت سے، تو اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، اور بلکہ حضرت خاتون جنت کی یہ سنت بھی ہو گئی ہے کہ حضرت خاتون جنت اپنے گھر کا پانی بھرا کرتی تھی، مشک اٹھایا کرتی تھی، آپ کی پیٹھ پر رسی کے نشانات موجود تھے مشک کے،
اور ابھی آپ نے سنا کہ نبی پاک کے پاس جب گئیں تو کیا شکایت لے کر گئی تھی کہ میرے ہاتھ میں تکلیف ہے چکی پیسنے کی وجہ سے، کہ میں آٹا پیستی ہوں اپنے گھر میں، تو بار بار آٹا پیسنے کی وجہ سے میرے ہاتھ پر نشان پڑ گئے ہیں۔ تو اس سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے وہ گویا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی سنت کو ادا کرتی ہے اور وہ اس پر عمل کر رہی ہے، تو اس کو بھی ثواب ملے گا اپنے گھر کے کام کا۔ اور اگر کوئی خادمہ ہو تو ممانعت نہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تو ان کو خادمہ کی جگہ یہ تسبیحات بتا دی، مگر بعد میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خادمہ آپ کے پاس آئیں، لونڈیاں آئیں، تو آپ نے فضہ نامی خادمہ کو حضرت بی بی فاطمہ کے سپرد کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے گی، تمہارے ساتھ دے گی، کہ تم جو گھر کا کام کرتے ہو تو یہ بھی کچھ کام کیا کرے گی تمہارے ساتھ۔ وہ فضہ بہت نیک خاتون تھیں اور مسلمہ تھیں، اور حضرت سیدہ خاتون جنت کے گھر میں رہتی تھیں آخری وقت تک۔ جب حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے پردہ فرمانے والی تھیں، تب بھی یہ خادمہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود تھیں۔ چنانچہ بعد میں حضور نے ان کو خاتمہ دے دی۔ تو اب فقہا نے یہ فرمایا کہ اگر کسی گھر میں شوہر کو توفیق ہو اس خرچ کی کہ وہ خادمہ رکھ سکتا ہے تو وہ گھر میں اپنے خادمہ کا انتظام کرے، خادم کا انتظام کرے جو گھر کے کام کاج کو کیا کرے، کیونکہ بیوی پر زبردستی کام کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ بیوی جو کچھ کام کاج گھر کا کرے وہ اس کی اپنی خوشی ہے، لیکن اس پر کوئی جبر نہیں ہے گھر کے کام کے سلسلے میں۔ جیسے بعض اوقات بعض گھروں میں ہوتا ہے نا کہ بیوی کو نوکرانی سمجھا جاتا ہے، تو وہ بحیثیت بیوی کے گھر میں آئی ہے، بحیثیت نوکرانی کے نہیں، تو گھر کا کام کاج وہ خود اخلاقاً کرے، اخلاقی طور پر کرے تو یہ باعث ثواب ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی ایک سنت مبارکہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا کام پہلے خود کیا کرتی تھی، لیکن اگر خادمہ کا انتظام ہو تو وہ بھی درست ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ چنانچہ اس حدیث پاک میں ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ خادمہ کے بدلے میں حضور نے تسبیحات بتائیں، اور دوسری بات یہ کہ بعد میں حضور نے خادمہ دے دی، اور تیسری بات یہاں یہ معلوم ہوئی کہ بچی یا بیٹی شادی کے بعد اپنے ماں باپ سے کوئی سوال کر سکتی ہے۔ فقہا یہ فرماتے ہیں وہ رشتہ جو ماں باپ کا ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، وہ اپنی جگہ باقی ہے، اگرچہ عورت کا نان و نفقہ شوہر کے ذمہ ہے، لیکن اگر عورت اپنے ماں باپ سے بھی کوئی چیز مانگے تو مانگ سکتی ہے، یا ماں باپ اسے کوئی چیز بن مانگے دیں تو دے سکتے ہیں، یعنی ممانعت نہیں ہے۔ اپنی خوشی سے اگر ماں باپ اپنی بچی کو اس کی شادی کے بعد بھی کچھ دے رہے ہوں تو اس رشتے کے تحت جو اللہ نے ان کا اس بچی کے ساتھ بنایا ہوا ہے کہ وہ ان کا خون ہے، شادی کے بعد خون منسوخ تھوڑی ہوا ہے، خونی رشتہ اپنی جگہ ہے ماں باپ کا۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنی بچی کو کچھ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، بچی ان سے کچھ مانگنا چاہے
مانگ سکتی ہے اور ان کے بس میں ہو وہ اس کو دے سکتے ہیں، اور دیں تو اچھا ہے کہ وہ بچی ہے ان کی۔ لہٰذا فقہاء نے اس حدیث سے یہ مسائل بھی نکالے سمجھانے کے لیے کہ بھائی خادمہ بھی ہو سکتی ہے گھر میں کام کرنے کے لیے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا انتظام کرے، اور بچی اپنے ماں باپ سے کچھ مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے۔ چنانچہ یہ جو حدیث پاک آج ہم نے سنی ہے اور اس میں تسبیحات فاطمی کا ذکر سنا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ تسبیحات جس میں اللہ کی بزرگی تسبیح بیان کی گئی، تحمید تعریف بیان کی گئی، اور تکبیر اللہ اکبر کی تسبیح ذکر کیا گیا، یہ بڑی عظیم تسبیحات ہیں۔ ہمارے ہاں میرے خانوادے میں جب کوئی مرید ہوتا ہے سلسلہ قادریہ میں، تو میرے بزرگوں کے زمانے سے اسے یہ تسبیحات مرید ہونے کے بعد ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے دی جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ، 101 مرتبہ سبحان اللہ، ظہر کے بعد 101 مرتبہ الحمدللہ، عصر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ اللہ اکبر، تو اس میں یہ تسبیحات آ گئی۔ پھر مغرب کے بعد 101 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عشاء کے بعد 101 مرتبہ درود شریف، کوئی سا بھی درود ہو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین، یہ درود ہو گیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یہ درود و سلام ہو گیا۔ تو جو بھی درود شریف ہو وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو بھی سلسلہ قادریہ میں داخل ہوتا ہے اس کو یہ تسبیحات بتائی جاتی ہیں، اور شجر شریف میں یہ تسبیحات بطور وظائف کے ہمارے ہاں لکھی ہوئی ہیں جو اس کو دی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ میرے خاندان میں میرے جد حضرت علامہ الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پر اشعار بھی لکھے ہیں۔ مثلا سبحان اللہ پر آپ نے پورا کلام لکھا، اے طالب حق پڑھ لے تو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے گا نظر وہ نور خدا سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ جب تو نے کہا ہوتا ہے فرشتہ ایک پیدا، دیتا ہے ابد تک تجھ کو دعا سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ دل پاک کرے سبحان اللہ جاں پاک کرے، تسبیح ہے یہ کیا خوب دلا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے غلام فقیر حقیر تیرا، ممنون تیرا مملوک تیرا، ہے یاد میں تیری نغمہ سرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میں نے چند اشعار پڑھے، اشعار تو اور بھی ہیں، آپ کی کتاب کلیات قادری اس میں یہ اشعار موجود ہیں۔ پھر الحمدللہ پر آپ نے کلام لکھا ہوا ہے جان و تن میں الحمدللہ، کام و دہن میں الحمدللہ، یعنی جان میں تن میں الحمدللہ ہے، اور دل اور زبان پر الحمدللہ ہے۔ مرد مجاہد کا ہے یہ نغمہ، میدان رن میں الحمدللہ، حمد الہی کا ہوگا جذبہ، اپنے کفن میں الحمدللہ، ہو اس غلام عاجز کے یا رب، دھن اور لگن میں الحمدللہ۔ یہ بھی چند اشعار میں نے پڑھے۔ اسی طرح اللہ اکبر پر آپ کا کلام موجود ہے، نعرہ تکبیر
اللہ اکبر، مسلم کی تدبیر اللہ اکبر، مرد مجاہد کا ہے یہ نغمہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ تو اس طرح کے کلام ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے تعلیم کے لیے، ہم سب کی تعلیم کے لیے لکھ دی ہیں۔ جس کا جی چاہے اس کتاب میں سے پڑھ کر دعا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی نشست میں ہم نے تسبیحات فاطمی جو روزانہ پڑھی جاتی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے زیادہ یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، یہ تسبیحات، کیونکہ ہر نماز کے بعد ہے، لہٰذا پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جن کو یہ بات معلوم ہے حدیث کی، وہ ضرور یہ تسبیحات پڑھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔